السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ویسے تو ہمارا یہ درس جو ہے طہارت اور نماز کے مسائل پر ہوتا تھا، لیکن جس سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا چونکہ نماز کا سلیبس مکمل ہو چکا ہے سیمسٹر کا، تو ہم انشاءاللہ اب ان دروس میں ہماری تفسیر کا جو کورس رہ گیا اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو بھی انشاءاللہ آج کا پہلا اور دوسرا درس دونوں ہی تفسیر پر رہیں گے۔ تو سابقہ درس میں ہم نے تفسیر میں سورۃ التکاثر لی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم ابھی اس درس میں سورۃ القاریہ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، ماں کے معنی کیا، القاریہ کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی۔ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کس نے معلوم کروایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یوم جس دن، یکون الناس ہوں گے لوگ، کل فراش کا کے معنی جیسے، فراش معنی پتنگے، المبثوث بکھرے ہوئے یا بکھیرے گئے۔ وتکون الجبال، اور ہوں گے پہاڑ، کالعہن اون کی مانند، کا کے معنی جیسے، عہن کے معنی اون، المنفوش جو دھنکی گئی ہو۔ فاما، پس جب کہ، من وہ شخص، ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے ترازو، اس کے میزان، فہوا پس وہ ہوگا، فی عیشۃ راضیہ، عیشہ زندگانی، راضیہ من پسند اور خوشی، راضی رضامندی کی۔ اما، اور جب کہ، من خفت جس سے ہلکے ہو گئے، موازینہ اس کے ترازو، فأمہ پس اس کی ماں ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ ہے، ہاویہ گہری کھائی، گہرا گڑا۔ وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم، ما ہیہ کہ وہ گہرا گڑا کھائی کیا ہے، نارن و آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی۔ یہ سورۃ القاریہ ہے جس کے مکی ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، اور موضوع کے لحاظ سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال اور قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے القاریہ کے لفظ ہی سے اس قیامت کی ہولناکی کا تصور پیش کیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوگی اس کا ایک منظر پیش کیا، اور لوگوں کے علاوہ باقی کائنات کا کیا حال ہوگا ایک اس کی مثال پیش کر دی، اور پھر اس کے بعد محشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں لوگوں کے جو میزان ہوں گے، ترازو لگیں گے، اس کا بیان ہوا کہ وہ ترازو کچھ خوش قسمت ہیں کہ جن کے ترازو، نیکیوں کے ترازو بھاری ہوں گے، اور ان کا پھر ٹھکانہ یا ان کا انعام کیا ہے کہ خوشی کی من پسند زندگی،
اور کچھ دوسرے ہیں کہ جن کے ترازو، نیکیوں کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے، تو ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام بیان کیا کہ ان کا انجام کون سی دہتی ہوئی آگ والی جہنم ہے۔ تو اس صورت میں قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ اس دن بعد پیش آنے والے جو بعد اعمال ہیں ان کا ذکر، اور پھر آخر میں انسان کا جو انجام ہے جزا یا سزا کا، اس کا بیان۔ تو یہ ہے سورت کے موضوعات یا اس کا موضوع۔ فما القارعہ، قرأ یقرأ کے معنی کسی چیز کو شدت سے کھٹکھٹانا، بجانا، اور قاریہ کا لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے کسی بڑی آفت اور مصیبت پر، کسی بہت بڑے حادثے پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور جو کافر، ان کے جو کرتوت ہیں کافروں کے، ان کی اللہ کی نافرمانیاں، ان کا کفر بے ایمانی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آفتیں، مصیبتیں پڑتی ہی رہتی ہیں۔ اور قیامت کے نام اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، تو کبھی القاریہ کے نام سے کہ جس نے بجنے، کھٹکھٹانے کا اور کسی چیز کے زوردار ہونے کا تصور ہے۔ کبھی کسی دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں الصاخہ، اسی قاریہ سے ملتا جلتا، کہ ایسی زوردار آواز جو کانوں کو بہرا کر دینے والی ہو۔ اور کبھی ہم پڑھتے ہیں الحاقہ کے نام سے کہ جو حق ہونے والی، اور کبھی اسی کو طامۃ الکبریٰ کا نام دیا گیا کہ جو بہت بڑی آفت، مصیبت ہے۔ الغاشیہ، الواقعہ، تو قیامت کے نام ہی، ہر نام کے اندر ہی ایسی ہولناکی کا منظر سامنے آتا ہے کہ جو انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی القاریہ کہ وہ کھٹکھٹانے والی، وہ بجنے والی، وہ زوردار آواز پیدا کرنے والی۔ اور صرف اتنا کہہ کر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مل قاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی، بجنے والی کیا چیز ہے۔ عربی میں، عربی کا انداز ہے، اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو، اس کی ہولناکی کو اجاگر کرنا ہو، تو اس کو بار بار سوالوں کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی القاریہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ القاریہ کیا ہے، وہ بجنے والی، کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ القاریہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اگر ہم قیامت کے مناظر دیکھتے ہیں تو بڑے ہولناک مناظر نظر آتے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، کہ قیامت جب قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو آسمان و زمین میں جو بھی ہے سبھی کے سبھی بے ہوش ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے یہاں پر، اور اس کے بعد ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو کے وہ ہلاک اور ختم ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور دوسری آیت میں وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایسے ایک دوسرے سے ٹکرا دیا جائے گا کہ ایک بار کی ٹکرا دینا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر دونوں کو تہس نہس کر دینا۔ تو یہ جب اس انداز سے ٹکرائیں گے آسمان و زمین، اور یہ پہاڑ اور زمین، تو اس سے کیا تصور ہے، کیسی آوازیں پیدا ہوں گی۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سا کہیں پر زلزلہ آتا ہے، معمولی سا کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے، کوئی لاوا زمین کے اندر پھٹتا ہے، اس کی کیسی خوفناک آوازیں ہوتی ہیں۔ وہ صرف ایک جگہ سے ہی، کسی ایک
زمین کے معمولی سے خطے سے ہی وہ پھٹنے والا لاوا کیا کیا خوفناک آوازیں پیدا کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب زمین اور پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے گر رہے ہوں گے اور زمین زبردست طریقوں سے، بہت زوردار طریقوں سے اس کو ہلایا جا رہا ہوگا، جس طرح کہ اگلی صورتوں میں آ رہا ہے، تو اس وقت کے منظر کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے مل قاریہ کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کس نے معلوم کروایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے؟ یعنی ایسی چونکا دینے والی، ایسی ہولناک اور ایسا بہت بڑا حادثہ ہے کہ جس کی خبریں، جس کے حالات، جس کی ہولناکیاں بڑی ہی عجیب ہیں، بڑی خوفناک ہیں، اور جو ایک انسان کو جو بڑا کمزور ہے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کافی ہیں یہ باتیں کہ اس ہولناک مناظر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اگر کسی بہت بڑے حادثے کے ساتھ کوئی درپیش ہونا ہو، اس کو جس کا پہلے سے اس کو کوئی آئیڈیا دیا گیا ہو، خیال دیا گیا ہو، بتایا گیا ہو کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، تو آدمی کس قدر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ حالانکہ معمولی قسم کے دنیا کے حادثات، تو کہ قیامت کا بہت بڑا، اتنا بڑا حادثہ، تو اس دن کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت کھٹکھٹانے والی، بہت بڑی بجنے والی، بہت خطرناک ہولناک چیز ہے، اور ان ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ کچھ اپنے بندوں کو محفوظ رکھے گا۔ الا من شاء اللہ، جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس دن ہر چیز گھبرائی جائے گی سوائے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ہاں، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے دین پر، تقوی، نیکی، اطاعت پر، توحید و سنت پر چلنے والے ہوں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ جس کے بارے میں اللہ ماتا ہے کہ وہ اس قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے امن و امان میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا منظر پیش کرتا ہے کہ اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اس کی صرف ایک جھلک پیش ہوتی ہے، بلکہ حالات تو لوگوں کے بہت اس سے کہیں زیادہ تفصیلی ہیں۔ وہ جھلک کیا ہے؟ آیت نمبر 4 میں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ کالفراش، فراش کے معنی پتنگا، اور یہ فراشہ کی جمع ہے، یعنی پتنگوں کی مانند۔ پتنگا کیا ہوتا ہے؟ معمولی قسم کے کیڑے مکوڑے جو عام طور پر رات کی روشنی میں کسی آگ جلنے میں یا کسی روشنی چیز پر آ کے دور دراز سے آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہاں پر گھومتے پھرتے ہیں، اور ان پتنگوں کا بھی منظر بیان کیا کہ وہ پتنگے بھی کیسے ہوں گے، مبثوث، جو بکھیرے گئے ہوں گے، بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب خاص طور برسات کا موسم ہو یا گرمیوں کے موسم میں اگر کوئی باہر کھلی فضا میں کوئی لائٹ جل رہی ہو، کوئی روشنی ہو، تو اس روشنی کو دیکھ کر کس طرح سے پتنگے اور اڑنے والی یہ چیزیں آتی ہیں اور آ کر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک بے ہنگمی کے ساتھ ان کا گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اڑنا ہوتا ہے، اور بلکہ وہ روشنی یا آگ جس کی طرف آتے ہیں اس میں وہ ٹکرا کر گرتے ہیں۔ یعنی دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دیوانے ہوں، ان کو کوئی سمجھ نہ ہو کہ کیا کرنا ہے۔ تو جیسے ان پتنگوں کا حال دیکھا جاتا ہے، اللہ نے وہی منظر لوگوں کا قیامت کے دن کا پیش کیا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اپنے آپ کو علم کے ستون کہلانے والے، قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا اگر تقوی نیکی نہیں ہے، اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، تو وہاں پر دیوانوں کی طرح، ان پتنگوں کی طرح ایک دوسرے سے ان کا ٹکرانا، ان کا گھومنا پھرنا اور یہ چیزیں ہوں گی۔ تو جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اس کا منظر پیش کرتے ہوئے، خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر مہطعین الی الداع، سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے
ان کی نظریں جھکی ہوں گی، اور یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، کیسے؟ کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، نکلیں گے جیسے کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، یعنی جو ادھر ادھر پھیل گھوم رہی ہوں۔ اور مہطعین الی الداعی، ان کو جو پکارنے والا ہوگا اس کے پکار کی طرف اپنی گردنیں اٹھا کر دوڑے جا رہے ہوں گے، یعنی جیسے کہ آدمی کو کوئی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس انداز سے قیامت کے دن بڑے بڑے دانشوروں کا حال ہوگا۔ ہاں، اگر وہاں پر اس وقت کوئی امن و امان میں ہوگا، اس قیامت کے ان ہولناکیوں کے اندر بھی اگر کوئی اطمینان و سکون میں ہوگا تو وہ وہی ہے کہ جس نے دنیا میں اطمینان و سکون حاصل کیا اللہ کے اطاعت پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کے دین پر، تو قیامت کے دن بھی اطمینان و سکون انہی کے لیے ہوگا۔ دوسری آزمائش یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہ اس دن وہ پکارنے والے کی آواز کا پیچھا کر رہے ہوں گے کہ جس کے میں کوئی کج روی نہیں، بلکہ اس آواز میں سیدھا جدھر سے آتی ہوگی اسی آواز کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے، اور پھر وہاں پہنچ کر بھی ان کو قرار نہیں ہوگا۔ محشر کے میدان میں پہنچنے کے بعد بھی کیا حال ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن ہر انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ہاں، حال اس دن کیا ہے؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن ہر انسان، ہر آدمی اس کا ایک حال اپنے حال میں مگن ہوگا، اپنی کیفیت میں مگن ہوگا، اور اس کو اپنے سامنے حساب کے بعد کتاب، جزا اور سزا، یہ سارے اس کو مناظر اس کے سامنے ہوں گے۔ تو ایسی حالت میں آدمی کا پھر حال کیا ہوگا؟ کس قدر بے تاب اور بے قرار ہوگا، اور کس قدر وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی بیٹوں سے بھاگے گا۔ اور بھاگے گا کیوں؟ کہ کہیں ان میں سے کوئی کسی حق کا مطالبہ نہ کر لے۔ اور ہر انسان اپنے آپ میں ایسا مگن ہوگا کہ اس کو دوسروں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون کہاں پر ہے، کس کا حال کیا ہے، اور کس کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک لوگوں کا منظر پیش کیا کہ بکھرے پتنگوں کی مانند جو بے ہنگمی کے ساتھ ٹکراتے ہیں، پھرتے گھومتے ہیں، اور پھر روشنیوں کے آگ کے اندر گر کے مر جاتے ہیں، ایسے ہی انسان کا حال۔ اور اس کے بعد ایک جھلک جو ہے وہ پیش کر دی کائنات کے مختلف جو حادثات ہیں اس کی۔ ما وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہوں گے پہاڑ کیسے؟ کالعہن المنفوش، عہن کہتے ہیں اون کو، اور وہ اون جو رنگ برنگی ہو، طرح طرح کے رنگوں کی اون، اس کو عہن کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اون بھی کون سی؟ منفوش، نفس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا، تو وہ اون جو دھمکی گئی ہو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اون ویسے بھی نرم ہوتی ہے، پھیلی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو دھمکا جائے مشین میں ڈال کر، تو کیا مشین کیا کرتی ہے؟ اس کا ایک ایک بال، ایک ایک اس کا ریشہ جو ہے وہ الگ الگ کر دیتی ہے۔ تو وہی اون جو ممکن ہے آپ اتنی سی اپنے سمجھتے ہوں، وہ پھول کر جو ہے بہت بڑا ایک اس کی مقدار بن جاتی ہے۔ تو یہ پہاڑ جو بڑے تم کو سخت نظر آتے ہیں، گڑے ہوئے بڑے سنگلاخ، اور جن کے اس قدر سختی ہوتی ہے کہ ان کو بعض اوقات توڑنے کے لیے بھی بڑے بڑے لوہے کی مضبوط مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ نے اس زمین پر جو سب سے سخت ترین چیز ہو سکتی ہے اس کی مثال پیش کی، کہ حتیٰ کہ یہ سنگلاخ سخت ترین پہاڑوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ یہ بھی دھمکی ہوئی اون کی مانند، جو رنگ برنگی اون ہے، دھمکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ یعنی اس انداز سے ان کی سختی ختم ہو جائے گی، ان کا سنگلاخ پن ختم ہو جائے گا، اور وہ دھمکی ہوئی اون کی مانند بن جائیں گے، یعنی پھیلے ہوئے، اس کے اندر کوئی قوت طاقت نہیں، اس کے اندر کوئی ٹھوس چیز نہیں۔ تو یہ پہاڑوں کا حال،
اور ہم نے بتایا ہے کہ جو رنگین اون ہو، طرح طرح کے رنگوں کی. یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ پہاڑوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی دوسرا اپنے سرخ ہے، کوئی تیسرا وائٹ بھی ہے، سفید بھی ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، اس لیے وہ پہاڑ جب قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی مانند بنیں گے تو ان کے رنگ بھی اس اون کے بھی مختلف ہوں گے. مختلف رنگوں کی اون، روئی کے گالے، اسی کے اندر وہ اڑ رہے ہوں گے. ان کی کوئی نہ پاور ہے، نہ کوئی ان کے اندر کوئی جاذبیت ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی بڑا حیثیت ہے. اور اسی چیز کا اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور تم سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، تو فقل کہہ دیجیے يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب جو ہے ان کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دے گا. یعنی ان کو نصف کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ملیا میٹ کر دینا، اس کو تہس نہس کر دینا. تو یہ ہے ان پہاڑوں کا حال قیامت کے دن. لیکن پہاڑوں کا یعنی کہ صرف یہی کیفیت ہے، بلکہ قیامت کے دن پہاڑوں کی جو کیفیتیں ہیں قرآن کریم میں اس کا مختلف انداز سے بیان ہے. ہاں، یہاں پر جو ہے صرف اون، دھنکی ہوئی اون کی مانند جو پھولی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے. لیکن کچھ مراحل اس سے پہلے بھی ہیں اور بہت سے مراحل اس کے بعد بھی ہیں پہاڑوں کے. ہاں، سورہ مزمل میں ہم پڑھتے ہیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بھربھری مٹی کی طرح بن جائیں گے. کہ یہ سنگلاخ سخت ترین پتھر، ایسی بھربھری مٹی کہ جو پکڑی بھی نہ جا سکے، بعض اوقات وہ پکڑنے کے ساتھ ہی بکھر جائے. تو ایسی بھربھری مٹی کی طرح ہو جائیں گے. اس مٹی طرح ہونے کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر اون کی طرح، اور پھر دھنکی ہوئی اون کی طرح، اور اس طرح اس کے مراحل بڑھتے چلے جائیں گے. یعنی کہ آگے، یعنی کہ بڑھنے کے بجائے بلکہ مزید جو ہے پہاڑ، یعنی کہ اس کی حیثیت ختم ہوتی چلی جائے گی. بادل بنیں گے، بادلوں کے بعد دھواں بنیں گے، دھوئیں کے بعد ایک سراب بن کر ختم ہو جائیں گے. سراب کیا چیز ہے؟ ہاں، سراب کے بارے میں جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آدمی دیکھنے والے کو محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کوئی سامنے چیز ہو. خاص طور بہر کے وقت دیکھا جائے، اگر صحرا میں آدمی کسی کھلے میدان میں نظر دوڑاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے پانی کی لہریں بہہ رہی ہیں، اور حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے. تو پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کے جو مراحل بیان کیے ہیں، اس کا بھربھری مٹی بن جانا، ان کے اندر سے ساری وہ ٹھوس پن اور یہ چیزیں ختم ہو جانا، اس کا اون بن جانا، بادل بن جانا، دھواں بن کے، اور آخر میں سراب بن کے غائب ہو جانا. تو ایک منجھل کیے کائنات کے کچھ پیش کرتی پہاڑوں کے حوالے سے. اس کے بعد پھر انجام بیان کیا، اور انجام بیان کرنے سے پہلے لوگوں کے حساب کتاب کا بیان کیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جب کہ وہ شخص ثقلت بھاری ہو گئے، موازین ہو جس کے ترازو پلڑے، تو جس کے ترازو بھاری ہو گئے. اور موازین کا لفظ جو میزان کی جمع ہے، اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ وہاں پر مختلف طرح کے میزان ہیں. وہاں ترازو جو لگنے والے ہیں قیامت کے دن، مختلف طرح کے ترازو ہیں، کوئی ایک ترازو نہیں ہے. تو یہ ترازو مختلف کیوں ہیں؟ یہ ترازو مختلف اس لیے ہے کیونکہ اس میں طرح طرح کی چیزوں کا وزن ہوگا. اور اہل حق کا عقیدہ ہے کہ یہ ترازو حقیقت میں ہے، کوئی مجازی چیز نہیں ہے، کوئی مانوی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقی ترازو ہے کہ جس کی بڑائی کو، جس کے بڑا ہونے کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنا بڑا ہے. احادیث میں اتنا ضرور ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں آ سکتے ہیں. 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں آ سکتے ہیں. اس سے ہمیں صرف ایک چھوٹا سا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا، کہ جس کے ایک پلڑے میں ہی 7 آسمان اور زمینیں آ سکتی ہوں، سما سکتی ہوں. تو یہ ترازو تو تو یہ ترازو کس کس چیز کے ہوں گے، یہ بھی جاننا ضروری ہے.
قیامت کے دن کن کن چیزوں کے ترازو ہوں گے؟ تو قیامت کے دن مختلف چیزیں ہیں جن کا وزن ہوگا. کبھی اعمال کا وزن ہے، اقوال کا وزن ہے، اعمال ناموں کا وزن ہے جس میں وہ سارے اعمال لکھے گئے ہیں، ریکارڈ کیے گئے ہیں، ان اعمال ناموں کا وزن ہے. اور اسی طرح عامل کا یعنی عمل کرنے والے کا خود کا وزن ہے، عمل کرنے والے کا خود کا وزن ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جن کا وزن ہوگا. سب سے پہلے اعمال کا وزن، آدمی جو کر رہا ہے نیکی ہو یا برائی ہو، ہاں ان کا، اور یہ نیکی برائی کا تعلق انسان کے اقوال سے ہو، اس کی زبان کی باتوں سے ہو، یا اس نیکی برائی کا تعلق اس کے اعضاء سے ہو کہ آدمی کوئی چیز کر رہا ہے، یا اس نیکی برائی کا تعلق اس کے دل کے خیالات، تصورات، نیتوں سے ہو. تو اعمال کا وزن، اب اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ عموماً اعمال جو ہیں وہ ایک غیر حسی چیز ہیں، یعنی کہ محسوس کی جانے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی دیکھ سکے، پکڑ کر سکے. تو ان چیزوں کا جب وہ ٹھوس ہے ہی نہیں تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ یہاں پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر سامنے نظر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چیزوں کو ٹھوس بنا کر ان کو دکھا سکتا ہے، پکڑوا سکتا ہے آدمی کو، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ مانوی چیزیں کہ جن کا کوئی ظاہری وجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شکل صورتیں دے کر ان کے بھی جسم بنا دے. اور یہ قیامت کے دن ایسی چیزیں ہوں گی، صرف یہیں پر نہیں بلکہ اور بھی ہے. موت کیا چیز ہے کہ کبھی کسی نے پکڑی ہے، دیکھی ہے؟ ہاں، قیامت کے دن سبھی دیکھیں گے، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، سبھی کے سبھی دیکھیں گے. اور دیکھیں گے کیسے؟ کہ جیسے ایک مینڈے کی شکل میں اس کو لایا جاتا ہے. تو کیا اس سے کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن وہ چیزیں جو آج انسان کے تصورات سے بالا تر ہیں، ہاں قیامت کے دن وہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دے گا. تو اس دن وزن ہوگا اعمال کا، بذات خود عملوں کا. اور اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دو کلمے آپ مانتے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کو کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں وہ بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت ان کا وزن ہے. حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کے لیے بڑے پسندیدہ ہیں. کیا ہے دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ اس میں اب سبحان اللہ یہ قول ہے، بات ہے، لیکن آپ کیا مانتے ہیں کہ وہ ترازو پر بہت بھاری ہیں. اس کا مطلب کہ قیامت کے دن باتوں کا وزن بھی ہو جائے گا، اقوال کا وزن بھی ہو جائے گا. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق او خلق حسن. کہ قیامت کے دن کسی مومن کے میزان میں، مسلمان کے میزان میں، اس کے ترازو میں اچھے اخلاق سے کوئی بڑی چیز نہیں، کوئی بھاری چیز نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اخلاق حالانکہ ایک مانوی چیز ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترازو میں ڈالے گا، اور یہی سب سے اس کے لیے وزنی چیز ہوگی. اسی طرح اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال ناموں کا وزن، اعمال نامے سے مراد یعنی جس میں انسان کے سارے اعمال ریکارڈ کیے گئے ہیں، زندگی بھر کا اس کا ریکارڈ. تو اعمال ناموں کا وزن بھی ہوگا کہ جس میں ریکارڈ کیا گیا ہے، یہ رجسٹر، ان کا وزن بھی ہوگا کہ زیادہ رجسٹر نیکی کر کے بھرے ہیں یا زیادہ رجسٹر جو ہے وہ برائیوں سے بھرے ہیں. تو چنانچہ اس کی دلیل یا اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ حدیث البطاقہ کے نام سے جو حدیث جانی جاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ سب کے پاس آتے ہیں، اور بلکہ حدیث البطاقہ قیامت کے دن جو ہے ایک آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جس کے 99 دفتر ہوں گے جو برائیوں سے بھرے ہوئے، اور ہر دفتر، ہر رجسٹر جو ہے وہ اتنا بڑا کہ جو حد نگاہ تک ہو. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا
میرے فرشتوں نے تیرے اعمال میں کوئی کمی زیادتی تو نہیں کی؟ یہ ساری برائیاں، یہ سارے اعمال تیرے ہی ہیں۔ میرے محافظوں نے، کاتبوں نے کوئی تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ تو کہے گا اللہ کوئی ظلم نہیں، یہ سارا میرا ہی معاملہ ہے، میرا ہی یہ سارا ریکارڈ ہے۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ تو آدمی گھبرا کر اس کیفیت میں کہہ دے کہ اللہ مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، تو فرشتے ایک کارڈ نکالیں گے۔ اس لیے اس حدیث کو حدیث البطاقہ کا نام، بطاقہ معنی کارڈ۔ تو کارڈ نکالیں گے، کارڈ میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعض روایتوں میں یہ ہے اور بعض روایتوں میں صرف جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ لکھا تو ہوا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہاں یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جو اس پڑھنے والے نے دل کی گہرائیوں سے خالص مخلص ہو کر پڑھا تھا، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا، معنی کو سمجھتے ہوئے، عمل پیرا ہوتے ہوئے، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، تو فرشتے ایک کارڈ نکالیں گے جس پر یہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو، تو فرشتے یہ کارڈ لا الہ الا اللہ والا ایک ترازو میں رکھیں، ایک پلڑے میں رکھیں گے، اور دوسرے پلڑے میں جو ہے اس کے 99 رجسٹر جو برائیوں سے بھرے ہوئے وہ ہوں گے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کارڈ کے رکھے جانے کے ساتھ ہی اس کا ترازو جس میں 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہیں وہ اوپر اٹھ جائے گا، جیسے اس کا کوئی وزن نہ ہو۔ اس کا اگر وزن نہیں ہے تو سارا وزن پھر کس کا ہے؟ اس کارڈ کا ہے، چھوٹے سے کارڈ کا، کہ جس میں لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن لا الہ صرف وہ زبان سے کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ وہ لا الہ الا اللہ کہ جس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اعمال ناموں کا وزن بھی ہوگا، اسی طرح بذات خود عمل کرنے والے کا وزن بھی ہے، عامل کا وزن بھی ہے، عمل کرنے والے کا وزن، کہ آدمی بذات خود جو عمل کر رہا ہے اس کا وزن بھی ہوگا۔ اسی ضمن میں آپ سے کا فرمان ہے انہ لیات الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کو بڑا موٹا تازہ لمبا چوڑا آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، لیکن لا یزین عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتا ہے سورۃ کہف میں کہ ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہ رکھیں گے، یعنی بے وزن لوگ ہوں گے جن کا کوئی وزن نہیں ہے، حالانکہ بہت لمبا چوڑا جسم اس کا، لیکن کوئی اس جسم کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے باہر، تو تیز ہوا چل رہی تھی، تو عبداللہ بن مسعود ایک مسواک توڑ رہے ہیں، اور مسواک توڑنے کے ساتھ ساتھ ان کی دبلی پتلی ٹانگیں جو ہیں وہ ہل رہی ہیں۔ تو صحابہ اکرام اس کی دبلی پتلی ٹانگوں کو ہلتا دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو آپ میں کہ تم ابن مسعود کی پتلی پنڈیوں پر ہنستے ہو؟ پھر آپ ماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من احد، کو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پتلی پتلی ٹانگیں پنڈیاں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی، اللہ کے ہاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی کیا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کی دبلی پتلی ٹانگیں۔ تو پتہ چلا کہ اعمال کا وزن ہے اور اعمال ناموں کا وزن ہے اور بذات خود عامل کا وزن ہے، لیکن یہاں پر ایک قابل غور جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ وزن چاہے آدمی دنیا کے لحاظ سے کتنی بھی چیزیں کیوں نہ جمع کر لے، یہ وزن بڑھنے والا نہیں۔ نیکی کا یہ وزن اسی وقت بڑھتا ہے جب آدمی اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر نیکی کرتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں
کہ جس قدر عمل کے اندر توحید ہے، اخلاص ہے، جس قدر اعمال نامے جو ہے اخلاص سے بھرے گئے ہیں، اور جس قدر عمل کرنے والے کے اندر توحید و اخلاص ہے، اسی قدر یہ چیزیں بھاری ہوتی چلی جائیں گی۔ عمل بذات خود بھاری ہوگا، اعمال نامہ بھاری ہوگا کارڈ کے، جس طرح آپ نے حدیث سنی ہے، اور اس طرح عمل کرنے والا عامل جو ہے وہ بھی اس کا زیادہ وزن بھی توحید پر مبنی ہے۔ تو چنانچہ وہ لمبے چوڑے جسم والا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ٹھہرا، اور عبداللہ بن مسعود جیسے غریب فقیر صحابی اور دبلے پتلے جن کے کوئی جسمانی طور پر کوئی لمبا چوڑا جسم نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کی صرف دبلی پتلی ٹانگیں ہی، پنڈیاں ہی جو ہے احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اصل وزن کا تعلق اس کا دار و مدار توحید ایمان پر ہے۔ تو یہ اس طرح سے وزن ہوں گے۔ ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہ کریں گے، یا کافروں کا کوئی وزن نہ رکھیں گے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کرتا؟ انسان کیسا بھی کیوں نہ ہو، کتنا بھی کفر کے گمراہی کے انتہا کو کون نہ پہنچا ہو، اس کے ہاں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے۔ تو کافر کیا کوئی خیر کا کام نہیں کہ جس کا قیامت کے دن اس کو بدلہ دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو کافر کے کفر کے ہوتے ہوئے، شرک کے ہوتے ہوئے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ماتا ہے کہ اگر یہ شرک کرتے تو جو ان کے کیے کرائے ہیں سبھی کے سبھی برباد ہو جاتے۔ اور کفر کے حوالے سے خاص طور فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان کے صدقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف اگر وہ یہ ہے تو کیا ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا۔ تو اس لیے کافر جو ہے اس کا عمل، پہلی بات تو اس کے کسی عمل کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے، اور اس لیے اس کے اعمال دنیا کے اندر ہی برباد ہوتے جا رہے ساتھ ساتھ۔ اور اگر کوئی بچا کھچا عمل قیامت کے دن رہ بھی گیا تو اللہ ماتا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کو آئیں گے اور ان کو گرد و غبار بنا کر اڑا دے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہے ترازو کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی۔ تو جس کا ترازو، نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ عیشہ معنی بڑی، کہ جو من پسند زندگی ہو، بڑی عیش و عشرت کی زندگانی ہو، کہ جس میں ہر طرح کی فراوانی ہو، تو اس کو عیشہ، لیکن اس کے ساتھ راضیہ، بڑی ہی من پسند ہو اور بڑی پسندیدہ ہو، اور جس پر کہ دنیا میں رہنے والا آدمی جو بڑا خوش ہو، راضی ہو، یا جنت میں رہنے والا آدمی بڑا خوش اور راضی ہو۔ تو عیشہ کا لفظ دنیا آخرت دونوں کے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ عیشہ ہے کہ جو آخرت کا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر عیشہ کوئی مزے کی زندگی کبھی ایک وقت میں آتی ہے، تو اس کے بعد کتنے ہی اوقات ہیں کہ جب وہ مزے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور زندگی انسان کے لیے جو ہے وہ وبال جان ہوتی ہے۔ تو لیکن جنت میں کیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی من پسند زندگی میں ہوگا اور بہت عظیم زندگانی میں ہوگا، جس میں طرح طرح کی جنت کی نعمتیں، لذتیں، اور وہ چیزیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی کان نے کبھی سنی نہیں، کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، اور کبھی کسی کے دل دماغ میں اس کا تصور نہیں آیا۔ تو یہ عیشت الراضیہ ہے۔ اما من خفت موازین، اور اس کے مقابلے میں جس کے ترازو ہلکے ہو گئے، اور ترازو ہلکے ہونے کا معنی کہ نیکیوں کے ترازو، اگر برائیوں کے ترازو ہلکے ہوتے ہیں تو یہ بہت عظیم چیز ہے، لیکن یہاں پر جن ترازو کی بات ہو رہی ہے وہ نیکیوں کے ترازو ہیں، اس کے ترازو ہلکے ہو گئے۔ اور ہلکے ہونے کی وجوہات بھی کیا ہیں؟ ہاں، جو ہم نے سابقہ چیزیں بھاری ہونے کی ذکر کی ہیں، اس کے مد مقابل لے لیں چیزیں کہ وہاں پر بھاری کرنے والی چیز تھی توحید، سچا عقیدہ، خالص ایمان۔ تو میزان کو اور نیکیوں کے ترازو کو ہلکا کرنے والی پھر کون سی چیز ہے؟ ہاں، وہ ہے انسان کی منافقت، اس کی نافرمانی، اس کے گناہ، اللہ سے اس کی دوری، اعمال کے اندر طرح طرح کی
کہ جو ریاکاری دکھلاوا ہے، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں سبھی کے سبھی جو انسان کے اعمال، اس کے ترازو کو ہلکے کرنے والی، اعمال کا اس کی حیثیتوں کو ختم کرنے والی. تو یہ ہے فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. کا لفظ، اس کا لفظی معنی تو ماں ہے. ماں ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف ہر چیز لوٹتی ہو. اسی اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ام القریٰ کا نام دیا ہے کہ جو تمام بستیوں کی ماں ہے. تو ماں کا لفظ جو ہے عام طور پر استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا، یعنی جو مرجع ہوتا ہے جس میں چیز لوٹ کر آتی ہے، تو اس کی ماں ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی جگہ ہے جہاں پر اس نے جہنم میں جانا ہے. فَأُمُّهُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ ہے. ہاویہ کیا چیز ہے؟ ہاویہ کا لفظی معنی کو گہرا، یعنی کہ بہت گہرائی کا گڑھا اور بہت گہرائی کی چیز. اور اس سے مراد کیا ہے؟ ہاویہ سے مراد جہنم ہے. تو جہنم کو ہاویہ کا نام دینا، اس سے ہمیں مزید بھی جہنم کی ہولناکی کا پتہ چلتا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ہے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تو کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ فرماتے کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ میں کہ یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ چٹان ہے کہ جو 70 سال پہلے ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 سال پہلے، 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا. فَلَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حِينَ انتهى إِلَىٰ قَعْرِهَا، کہ وہ آگ میں گرتا چلا گیا 70 سال سے، اور آج 70 سال کے بعد وہ اس کی جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. تو جس جہنم کی تہ تک پہنچنے کے لیے کسی چٹان پتھر کو 70 سال لگتے ہوں، ہاں اس جہنم کی شدت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، وہ کتنی بڑی ہے. اسی فرمایا کہ ہاویہ جو بہت گہرا گڑھا ہے، اور صرف گہرا گڑھا ہی نہیں ہے. فرمایا وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کس چیز کو کون معلوم کروائے کہ وہ گہری کھائی، گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ ماہیہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. تو یہاں پر ماہیہ کا لفظ جو ہے نا، وما ادراک ما ہیہ، ہیا کے آگے، یا کے آگے جو ہا لگا دیا اور ہا کے اوپر بھی جزم لگا دی، اس کو کہتے ہا السکت. ہا السکت کے معنی کہ آدمی کسی کے لفظ پر رکتا ہے اور آخر میں ہا ہے یا ہا لگا دیا، تو اس کو وہاں پر رکنے کے لیے وہاں پر ہا لگا کر اس کو رک گئے. تو ماہیہ اس انداز سے ہے. تو وما ادراک ما ہی، یہاں پر بھی یہ سوال جسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس بات کی تنبیہ ہے کہ یہ کتنی خوفناک اور کتنی ہیبت ناک جہنم ہے، اور کتنی گہری جہنم ہے کہ جو نہ صرف گہری ہے بلکہ نارن، وہ آگ ہے، حامیہ، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے. وہ صرف کوئی گہری کھائی نہیں، بس وہ آگ سے بھری ہوئی جہنم ہے. تو یہ جہنم کے کچھ مناظر پیش کیے کہ جہنم کیا چیز ہے اور وہ کس کا انجام ہے کہ جس کے ترازو ہلکے ہو گئے. اب ترازو ہلکے ہونا اس کا قیامت کے دن پتہ چلے گا. آج انسان بعض اوقات اپنے اعمال کو دیکھتا ہے کہ میں نے تو فلاں نیکی بھی کی، فلاں نیکی بھی کی، اور بڑے اپنے اس کو اعمال نظر آتے ہیں، بڑی نیکیاں نظر آتی ہیں، اور سمجھتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو چکا ہے. لیکن قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا کہ جن کو نیکیاں سمجھتا رہا تھا، یا تو نیکی تھی ہی نہیں، ویسے ہی کوئی بدعت کا کام تھا، کوئی شرکیہ کام تھا جس کو شیطان نے نیکی بنا کے پیش کیا ہوا ہے، یا پھر نیکی وہ اس نے کی ہے لیکن اس کے اندر طرح طرح کی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اس کو ضائع کر دینے والی ہوں. ریاکاری ہے، کوئی دکھلاوا ہے، کوئی دنیا کے اغراض و مقاصد ہیں، یا نیکی کر کے اس کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس کو برباد کر دیا. اب آدمی تو نیکیاں سمجھے بیٹھا ہے کہ میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکیاں ساری برباد ہوئی ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی چیز سامنے ہے کہ جس کا ان کو وہم و گمان نہ تھا. تو یہ سورۃ القاریہ حقیقت میں انسان کو تنبیہ کرتی ہے اس قیامت کے حوالے سے کہ جس کی تیاری کی ضرورت ہے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ہم
2-3 منٹ کے بعد اگلی کلاس کے لیے آتے ہیں، وہ ساتھی ہمارے ساتھ رہیے۔ بارک اللہ فیکم۔